أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سورۃ الاحقاف کے تیسرے رکوع میں ہیں ہم. تو تیسرے رکوع میں یہاں ایک تذکرہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا. اور یہ قوم جزیرۃ العرب کے شمال میں آباد تھی اور اس وقت اس جگہ کا نام احقاف تھا. احقاف ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، ریت کے ٹیلے، صحرائی علاقہ تھا اور اب وہ اور زیادہ لقدق صحرا بنا ہوا ہے. تو وہاں حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور یہ قوم بہت زیادہ طاقتور قوم تھی جنہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ اور غرور تھا. تو یہ ان قوموں میں سے ہے کہ جن کو ایک ہی بار اللہ نے تباہ کیا. تو چنانچہ ان کی تباہی کا یہاں مختصر سے تذکرہ ہے اور مقصد یہاں ان کے ذکر کا عذاب کا تذکرہ کرنا ہے کہ اے اہل مکہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں، تمہیں بھی سمجھنا چاہیے جیسے قوم عاد پر عذاب آیا ہے کہیں اس قسم کا عذاب تمہارے اوپر نہ آ جائے. وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، وَاذْكُرْ یاد کیجیے. اخا یہ جو لفظ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اخا عاد اور اخی عاد، اخو عاد، تینوں طرح سے یہ پڑھا جائے گا، لیکن یہ الگ ضابطے ہیں کہ کہاں اخا پڑھیں گے، کہاں اخو پڑھیں گے، کہاں اخی پڑھیں گے. تو اس گہرائی میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات یہ سمجھیے گا کہ یہ تینوں طرح سے پڑھا جائے گا. جیسا کہ ابو ہریرہ، ابا ہریرہ، ابی ہریرہ.
ابو حنیفہ، ابا حنیفہ اور ابی حنیفہ، تینوں طرح سے پڑھا جائے گا۔ تو عام طور پر ہم جب اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو واو کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو پھر اس کو اسی طرح سے ابو کے ساتھ اردو میں اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ باقی عربی کے اندر پھر تینوں طرح سے پڑھتے ہیں اس کو، لیکن بہرحال وہ قانون ہیں، ضابطے ہیں کہ ابو کہاں پڑھیں گے، ابی کہاں پڑھیں گے، ابا کہاں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اخا، اخو، اخی، تو یہ تینوں طرح کا لفظ آتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اخی آ جائے تو آپ پریشان ہو کہ یہ کیا لفظ ہے، نہیں، یہ وہی مراد ہے۔ تذکرہ کیجئے اخا عاد، عاد کے بھائی کا، انہیں تو آپ یاد کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ آپ قوم عاد کے جو بھائی ہیں، اور یہ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے تھے، تو گویا کہ نسبی بھائی ہیں، وطنی بھی ہیں، نسبی بھی ہیں۔ جس طرح سے یہ آپ کی قوم، قوم قریش، آپ انہی میں کے ایک آدمی ہیں، تو قوم کے آدمی کو بھائی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ برادری ایک ہی ہے اور آگے آبا و اجداد ایک ہی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے بنو ہاشم آپ کا قبیلہ تھا، اور پھر اگر وسعت دے قبیلے کو آگے تو پھر یہ قریش کی شاخ ہے بنو ہاشم۔ تو جس طرح سے آپ اپنی برادری میں مبعوث ہوئے ہیں اور پھر آپ پوری دنیا کی طرف بھی مبعوث ہیں، اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے تو وہ بھی تو اپنی قوم کی طرف مبعوث تھے۔ یہاں پر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ نسبت ذکر فرمائی۔ یہ بڑی باریک بات ہے، یاد کیجئے گا کہ آپ قوم عاد کے بھائی کو یاد کیجئے۔ بھائی سے مراد کون؟ ہود علیہ السلام۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ برادری نے انہیں تنگ کیا اور بالکل ان کو اذیتیں دی ہیں، جس طرح سے آپ کی برادری آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کو اذیتیں دے رہی ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے۔ جیسا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم اور برادری کی تکلیفوں پر صبر کیا، آپ بھی صبر کر لیں۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، وہ وقت یاد کیجئے، اذ جب، انذر انہوں نے خبردار کیا، متنبہ کیا، ڈرایا، قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف، با فی کے معنی میں ہے، احقاف میں، ٹیلوں میں جہاں یہ قوم آباد تھی۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ، وقد اور حال ہی ہے، خلت گزر چکے تھے، النذر بہت سارے ڈرانے والے، من بین یدیہ ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ اور ان کے بعد بھی۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی کتنے رسول آ چکے اور بعد بھی رسول آ چکے، اور ہود علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی رسول آئے، سب کا پروگرام ایک ہی تھا، سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ وہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ کیا معنی ہو گیا؟ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ بھائی یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ اللہ تعبدوا الا اللہ کا جب لفظ آتا ہے، یا اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو اس کا معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھائی یہ عبادت کا مفہوم چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ کا مطلب یہ ہے پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دو، مکمل زندگی اللہ کے سپرد کر دو۔ اسلام جھک جانے کے معنی میں ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ، اپنی خواہشات ترک کر دو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اپنی محبتیں اللہ کے حکم کے تابع کر دو، اپنی نفرتیں اللہ کے حکم کے تابع کر دو، دینا اللہ کے حکم کے تابع کرو، نہ دینا اللہ کے حکم کے تابع کرو، تجارتیں اللہ کے حکم کے تابع کرو، معاشرت اللہ کے حکم کے تابع ہو، معاملات اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ یہ سب کے سب مفہوم عبادات ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں اس میں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا،
اللہ کے سوا کسی اور کے حکم کو اور قانون کو بالادستی نہیں دیجیے گا۔ اللہ کا قانون، اللہ کی منشا، وہ سب سے اوپر لائیں گے آپ۔ پوری کی پوری اس میں توحید آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ پیغمبروں کا پیغام بہت جامع پیغام ہوتا تھا، اور اس میں یہ بھی ہے جیسا بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے یہ کسی اور پر نہیں ہے، جو محبت اللہ کو دینی چاہیے یہ کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، جو خوف اللہ سے ہونا چاہیے یہ خوف کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں داخل ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہر پیغمبر کی دعوت کا اصول تھا، یہ پہلا اسلوب، یہ پہلا پیغام تھا۔ اور پھر دوسرا پیغام، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف آتا ہے۔ اخاف خوف سے نا، میں ڈرتا ہوں۔ اخاف الف جب آتا ہے تو میں خوف کھاتا ہوں، اور اگر ہم اس کو نون ڈال دیتے ہیں نخافو تو جمع ہو جائے گا، ہم خوف کھاتے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑی سی گرامر کو میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا یہ یاد رکھیں، یہ بار بار آتے ہیں تو پھر کام آئیں گے آپ کو۔ انی اخاف، میں خوف کھاتا ہوں۔ نخاف نون لگا دیں گے ہم خوف کھاتے ہیں۔ تخاف تا لگا دیں گے تو خوف کھاتا ہے۔ یا لگا دیں گے یخاف وہ خوف کھاتا ہے۔ تو ایک ایک حرف سے یہ 4 لفظ بدل جائیں گے، یاد آ جائے گا۔ اخاف میں خوف کھاتا ہوں، نخاف ہم خوف کھاتے ہیں سب، تخاف تو ایک، یخاف وہ سب، وہ ایک، یخاف وہ ایک، یخافون وہ سب، تا لگ گئی تخافون تم سب۔ ٹھیک ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے، میں انشاءاللہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا تاکہ ذہن میں آ جائے۔ یہاں پر بھی آ گئے اللہ تعبدو، تو تعبدو تا ہے تو تا، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تم سب، اور یا آ جائے تو وہ سب۔ انی اخاف علیکم، میں ڈر رہا ہوں تمہارے بارے میں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، ہولناک عذاب سے میں ڈر رہا ہوں، بڑے دن کا عذاب۔ قوم کا جواب دیکھیے، قوم کا جواب سنیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی گئی، قومیں اسی طرح سے جواب دیتی رہتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ قالو کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں میں، دماغوں میں بالکل بیٹھ جائے، رچ بس جائے۔ ایک اس جملے کا ترجمہ ہے اجئتنا، آپ اس لیے آئے، لتأفکنا تاکہ ہمیں پھیر دیں، عن آلہتنا ہمیں اپنے معبودوں سے آپ پھیرنے کے لیے آئے ہیں۔ صرف پھیرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد پورا انقلاب ہے، پورا مکمل انقلاب آپ برپا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو، ان کی تقلید کو، ان کے طور طریقے کو، ان کی عبادت کو، ان کے معاملات کو، ان کی معاشرت کو، ان کی ثقافت اور تہذیب کو، سب کچھ ہم چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ آلہہ بتوں کو کہتے تھے، اور بتوں کو انہوں نے اپنا رب بنا رکھا تھا، اور فرسودہ باتیں جو بتوں کے پاس مجاور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، وہ وہیں سے شریعت گھڑتے تھے ساری۔ تو ہود علیہ السلام سے کہنے لگے اتافکنا اجئتنا، آپ اس لیے آئے ہیں، لتافکنا عن آلہتنا تاکہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے آلہہ سے، ہمارے معبودوں سے آپ پھیر ڈالیں، اور ایک نیا انقلاب آپ برپا کریں، نئے انقلاب کے آپ مدعی ہیں۔ اگر ایسا ہے فأتنا، لے آئیے، فأتی لے آئیے، نا ہمارے پاس، بما وہ چیز، تعدنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ تعیدو یہاں پر بھی وہی لفظ لگیں گے، اعیدو میں نے وعدہ کی، میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدو تو وعدہ، نعیدو ہم وعدہ کرتے ہیں، یعیدو وہ ایک وعدہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بما تعیدنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم سب، نا
ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، کیا مطلب؟ اگر آپ رسالت میں سچے ہیں کہ میں رسول ہوں تو پھر وہ عذاب لائیے جس عذاب کا آپ نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں عذاب علیم کا ڈر لگتا ہے کہ دردناک عذاب آئے گا، یا عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب آئے گا، وہ عذاب لا کے دکھائیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جواب سنیے، حضرت ہود علیہ السلام کا جواب سنیے، اور کتنا سلجھا ہوا جواب، کتنا پیارا صاف ستھرا جواب۔ قالا، کہا، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما العلم عند اللہ، بے شک علم تو اللہ کے پاس ہے، علم تو اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ جو الف لام شروع میں لگا ہوا ہے نا، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس عذاب کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی جس علم کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ علم مخصوص کس کے پاس ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ یہ میرا فریضہ نہیں ہے عذاب کا لانا، میرا فریضہ عذاب سے مطلع کرنا ہے، باقی میرا فریضہ یہ ہے وَأُبَلِّغُكُمْ، یہ میرا کام ہے، جو میرا کام ہے نا مجھ سے وہ پوچھو۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، میں کیا کرتا ہوں؟ میں پیغام دیتا ہوں۔ ابلغو، اور نون لگ جائے تو نہیں، نبلغو، ہم سب پیغام دیتے ہیں۔ تبلغو، تو ایک پیغام دیتا ہے۔ یبلغو، ارے وہ ایک، ابھی سب کی بات تو میں صرف ہم میں کر رہا ہوں، باقی تو کہیں نہیں کی ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور کم کا معنی ہوتا ہے تم سب، اور میں تم سب کو پیغام دیتا ہوں، میں تم سب کو پیغام دیتا ہوں۔ کس چیز کا؟ ما، ان مضامین کا، ارسلت بہ، جن مضامین کو کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، جو مجھے دے کے بھیجا گیا، تو وہ مضامین کا میں تمہیں پیغام دیتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، البتہ میرا خیال ہے، وَلَكِنِّي، لیکن تم جو عناد اور سرکشی کر رہے ہو، میرا یہ خیال ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں قوماً تجہلون، کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اس لیے کیا مطلب جہالت کی باتیں؟ سنو بھائی، اللہ کے اختیار کسی اور کو دینا جہالت ہے، شرک ہے۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو عذاب لاؤ، تو عذاب لانا کس کا اختیار ہوا؟ اللہ کا۔ تو وہ اللہ کا اختیار تم مجھے دے رہے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ جی جہالت کر رہے ہو۔ آج اسی طرح سے اللہ کا اختیار کوئی بندے کو دیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جہالت کر رہا ہے۔ یہ بیٹے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بیٹیاں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، فلاں قبر پر جاؤ تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ جاؤ تو یہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے نا، یہ سب شرک ہے۔ تو قرآن کس قدر توحید سکھاتا ہے ہمیں، اللہ کی طرف رجوع کرو بھائی، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ عاملوں کے چکروں میں جو پڑھتے رہتے ہیں، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی کچھ، وہ کیا کرے گا اللہ کے بندو؟ وہ جو کوئی صحیح عامل ہوگا وہ تمہیں قرآن کی آیتیں ہی بتائے گا، وہ خود بھی یہی پڑھتا ہے، تمہیں بھی یہی بتائے گا۔ اور ورنہ اکثر تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی قبر میں جا کے چلہ کاٹ رہا ہے، کوئی کہاں کاٹ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ان چیزوں کو چھوڑو۔ فلق ناس سے بڑے وظیفے کیا ہو سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے بڑے کیا وظیفے ہو سکتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کہاں پھنس گئے تھے، اللہ نے اس مشکل سے نجات دی اس وظیفے سے، اس سے بڑے کیا وظیفے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے ہمارے اندر سے دعا نہیں نکلتی نا، وہ دل کے اندر سے جب دعا نکلتی ہے تو بس وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو بات یہ ہے، مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بہت سمجھنے کی بات ہے، دل سے اندر سے دعا نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے آپ کو اسم اعظم آتا ہے، اور اسم اعظم سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی آتا ہے بالکل۔
مجھے سکھائیں گے؟ جی سکھاؤں گا. کل آ جانا. کل آ گئے میرے اسم اعظم سیکھنے کے لیے. لے گئے ایک نہر کے کنارے پر, وہاں چل کے آپ کو سکھاتا ہوں. نہر کے کنارے میں لے گئے اور ان سے کہا ادھر دیکھو. ادھر دیکھا, پیچھے سے دھکا دے دیا زور سے. جب وہ ڈبکی لگی نا تو وہ ڈوبنے لگے, تو انہوں نے کہا ہائے اللہ بچانا. تو پھر ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا اور فرمایا یہی اسم اعظم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم اعظم. کیا مطلب؟ دھکا میں نے تمہیں دیا, مجھ سے امید کٹ گئی ہے کہ یہ تو نہیں بچائے گا, اس لیے کہ اس سے تو دھکا دے دیا, اور آس پاس کوئی ہے بھی نہیں. اب تو نے کس کو پکارا؟ سب سے امیدیں کٹ کر اللہ کو پکارا. اسی کا نام اسم اعظم ہے. سب سے کٹ کر امید. جب تم اللہ کو پکارو تم لفظ اللہ کہو, لفظ رحمان کہو, لفظ رحیم کہو, جو اللہ کا نام کہو, جو اللہ کا نام کہو, لفظ رب کہو, لفظ خدا کہو. اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سب جگہ سے توجہ ہٹ جائے اور میری ذات سے تیری توجہ لگے. پھر دیکھ میں تیری کیسی مدد کرتا ہوں. یہ ہے مشکل مرحلہ, یہ ہے مشکل مرحلہ. لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں دماغوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے, ادھر سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں پھر بھی ذہن کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندو, سجدے میں تو اپنے سجدے کو خالص کرو, دعا کو تو کم از کم خالص کرو, سب سے توجہ ہٹا دو. یہ ہے بات. اللہ اکبر. فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم, اور جب دیکھا ان لوگوں نے, رأوہ جب ان لوگوں نے دیکھا, عارضاً ایک بادل کو, مستقبلا سامنے سے آ رہا تھا, اودیتہم ان کی وادیوں کے سامنے سے آ رہا تھا بادل. قصہ یہ ہو گیا کہ قحط میں مبتلا ہو گئے, سخت پریشان ہو گئے. اور یوں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک وفد جو ہے بھیجتے ہیں بیت اللہ کی طرف, اور وہاں جا کے دعا کرے کہ بھائی بارش اللہ پاک دے دے. بڑی مشکلات میں جب پھنستے تھے تو پھر اللہ ہی کے پاس بھاگتے تھے. وہاں گئے تو جناب ان کے سامنے 3 بادل دکھائے گئے, اور ایک بادل دیکھا تو وہ سفید تھا. کہنے لگے یہ سفید ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بادل دیکھا تو وہ سرخ لال تھا, کہا نہیں اس میں عذاب ہوتا ہے, یہ نہیں چاہیے. تیسرا کالا بادل دیکھا تو کہا یہ چاہیے, اس میں بارش ہوتی ہے. غائب سے آواز آئی ان تینوں میں سے ایک اختیار کرو, تو یہ انہوں نے کالا والا اختیار کیا. تو پھر جواب آیا کہ بس پہنچے گا. یہ وہاں سے واپس چلے, بادل ساتھ چلتے 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 ان کی بستیوں کے پاس جب آیا تو پہلے سے آ کے انہوں نے خوشخبری دی بس بارش ہونے والی ہے. اور سارے کے سارے شہر والے باہر نکلے استقبال کے لیے کہ بادل کا استقبال اور بارش کا استقبال کرے, اور بارش میں نہائیں گے جیسے ہمارے ہاں بچے نہاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, کودتے ہیں, اچھلتے ہیں بارش میں. بارش ہو رہی ہے, یہ بھی یہی کرنے لگے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ بادل آتا دیکھا تو کہا بل ہوا مستعجلتم بہ, یہ وہی عذاب ہے, بل ہوا یہ وہی ہے, مستعجلتم بہ جس کو تم عجلت سے طلب کر رہے تھے, جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ عذاب آ جائے آ جائے. ریح یہ تیز اور تند ہوا ہے, فیہا عذاب علیم اور اس کے اندر دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب ہے. وہی بادل جو بارش والا تھا اللہ نے اس کے اندر آندھی بھر دی. اللہ تو قادر مطلق ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور پھر کیا ہوا, تدمر کل شیء بامر ربها, تدمر تباہ کر رہی تھی, ملیا میٹ کر رہی تھی, کل شیء وہ ہوا ہر شے کو, بامر ربها اپنے رب کے حکم سے, فاصبحوا لا یرا وہ ہو گئے ایسے, لا یرا جیسا کہ دیکھے ہی نہیں جاتے تھے, الا مساکنہم مگر ان کے کھنڈرات ہی نظر آتے تھے, مساکن ان کے گھر, بس آدمی کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا. کذالک نجزی القوم المجرمین یوں ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو. اب اس کی تفصیل آئی ہے سورہ حاقہ کے اندر. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور قوم عاد کو ہم نے تیز اور تند ہوا سے ہلاک کیا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا ان پر مسلط رہی, مسلسل مسلسل.
اور اس لیے کہ ان کے گھر بنے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، غاریں، تراشی ہوئی غاریں بنی ہوئی تھی. کہتے تھے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عذاب آیا تھا، ابھی کیسے عذاب آئے گا؟ یہاں پہاڑوں میں کہاں سے آئے گا عذاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، اور ہوا کا عذاب جب آیا تو اب کیا ہے، اس عذاب سے کون نمٹے؟ اندر ہوا داخل ہوئی اور ان کو باہر نکالا اور فضا میں بلند ہوئے، ان کے سر آپس میں ٹکرائے، بیجے ٹکرائے، جانور بھی فضاؤں میں، آدمی بھی فضاؤں میں. تو یہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ کیفیت رہی. پھر قرآن کہتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا بتاؤ نا کوئی باقی بچا ہے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی بچا؟ نہیں بچا. سمجھے جی؟ یہ ہے بات. اللہ اکبر. تو اس طرح سے یہ عذاب کا تذکرہ کر کے اب بات آئی ہے التفات اہل مکہ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو اتنا دیا فی ما، ایسی صلاحیتیں، اسباب جسمانی دیے تھے، مالی دیے تھے. کس کو؟ قوم عاد کو ہم نے ایسا کچھ دیا تھا ہیں. ان مکناکم فی، یہ ان نفی کے معنی میں ہے. ما مکناکم فیہ، اتنے اسباب ہم نے تمہیں نہیں دیے جتنے ہم نے ان کو دے رکھے تھے. جتنی طاقت ان کو دے رکھی تھی اتنی طاقت تمہیں نہیں دی ہے، اور تم تو اللہ کے عذاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے. جب اتنی بڑی طاقتور قومیں نہیں ٹھہری تو تم کیا بچو گے؟ سمجھے بھائی؟ تو یہ سمجھایا کہ تمہیں سمجھنا چاہیے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ان کو بھی ہم نے کان حق سننے کے لیے دیے تھے، اور ابصار آنکھیں دی تھیں اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھتے. وَأَفْئِدَةً، دل دیے تھے سمجھنے کے لیے، لیکن نہ انہوں نے اپنے کانوں سے فائدہ اٹھایا، نہ آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، نہ دلوں سے فائدہ اٹھایا. آج یہی حال تم بھی کر رہے ہو. نہ تم اپنے کانوں سے فائدہ اٹھا رہے، نہ آنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے، نہ دل سے فائدہ اٹھا رہے. کیسے مطلب کہ کانوں سے تمہیں حق سننا چاہیے. کتنا 24 گھنٹے میں حق بات سنتے ہو؟ کتنی قرآن کی بات سنتے ہو؟ ابصار 24 گھنٹے میں کتنی اللہ کی نشانیوں کو تم دیکھتے ہو؟ لیکن نشانیوں کو دیکھ کر تمہارا دھیان کتنی بار اللہ کی طرف جاتا ہے؟ رات کو آسمان کو دیکھتے ہو، تاروں کو دیکھتے ہو، کبھی تمہارا دھیان گیا؟ سامنے تمہارے کھانا آتا ہے، پھل آتے ہیں، قسم قسم کی غذائیں آتی ہیں. ان غذاؤں کو دیکھ کر کبھی تمہارا دھیان گیا کہ اللہ یہ تو نے عطا فرمائی ہے؟ وَأَفْئِدَةً، اور کبھی تم سوچنے پر مجبور ہوئے، کبھی دل سے تم لوگوں نے سوچا کہ اتنا کچھ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ نے مال سے نوازا، عزت سے نوازا، اقتدار سے نوازا، ہر شے اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو ارشاد فرمایا یہ 3 اعضاء ہیں انسان کے لیے، حق سننے، دیکھنے، سمجھنے کے لیے یہ اعضاء تھے. تو قوم عاد نے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. اے اہل مکہ، تم بھی فائدہ نہیں حاصل کر رہے. تو سنو پھر، فما اغنا عنہم سمعہم، پھر نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے سمع کانوں نے، ولا ابصارہم، اور نہ ان کی ابصار اور آنکھوں نے، ولا افئدتہم، اور نہ ان کے دلوں نے، من شیء، کچھ بھی. کیا مطلب؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آنکھوں سے کوئی جگہ دیکھتے، تلاش کرتے اور وہاں چلے جاتے، آنکھوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. کوئی تدبیر سوچتے، دل سے، فائدہ نہیں دیا. کوئی تمہیں آواز آتی کہ ادھر آ جاؤ، وہ آواز بھی نہیں آئی، وہ آواز بھی نہیں آئی. تو انسان تو مشکل میں انہی اعضاء سے، مصیبت آ گئی، راستہ نکلنے کا دیکھے گا، سوچے گا، سمجھے گا، کسی کی آواز سنے گا تو بچنے کی طرف نکلے گا، تو عذاب سے نہیں بچ سکے. فرمایا اذ کانو، یہ اس لیے عذاب آیا، کانو یجحدون، کانو وہ لوگ تھے، یجحدون، اب یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، یجحدون، وہ کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے. اور اگر اس کو آپ تا ڈال دیں گے تو کیا معنی بن جائے گا؟
تم سب انکار کرتے ہو. تجحدون یہ آخر میں جو واو اور نون ہے نا یہ جمع کا معنی بتاتی ہے, اور تا اور یا, تا جو ہے وہ حاضر کا معنی دیتی ہے اور یا غائب کا معنی دیتی ہے. تو واو آخر میں آ گیا ہے تو یہ جمع کا معنی دے رہا ہے. کانو یجحدون وہ لڑائی کرتے تھے, جحود کرتے تھے, انکار کرتے تھے, بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا. اور پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. جحود اصل میں دیکھو ایک ہے انکار ایک ہے جحود, فرق ہے دونوں میں. جحود اس انکار کو کہا جاتا ہے مانتے ہوئے جانتے ہوئے انکار کرنا, پتہ ہے یہ حق ہے نہیں مانتا ہوں, ضد اور ہٹ دھرمی سے, اس کو کہتے ہیں جحود. یجحدون, یکفرون نہیں کہا, یجحدون کہا. سمجھتا ہے ایک آدمی پھر بھی نہیں مانتا. یجحدون بآیات اللہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, اور اس انکار کا ثمرہ آگے آیا. انکار کا نتیجہ کیا ملا؟ وحاقہ, یہاں لکھے ثمرہ ہے یہ نتیجہ ہے. وحاقہ بہم ما کانوا بہ یستہزئون, وحاقہ اور گھیر لیا, بہم ان لوگوں کو, کس چیز نے گھیر لیا؟ ما اس عذاب نے, کانوا بہ یستہزئون جس عذاب کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ یہ مذاق اڑاتے تھے. اور اگر یہاں تا آ جائے تستہزئون تو معنی کیا ہو جائے گا؟ تم سب مذاق اڑاتے ہو. واو آخر میں نون, واو اور نون جمع کے لیے آتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ. اب پھر سے ایک بات آئی, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کیا کفر اور شرک کی وجہ سے, مَا حَوْلَكُم تمہارے ارد گرد. یہ مکہ والوں کو کہا تمہارے ارد گرد ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو, قوم سمود کی بستیاں. یہ جو تم ملک شام کی طرف اور یمن کی طرف جاتے ہو تو یہ بستیاں اور کھنڈرات راستے میں پڑتے ہیں, سب جانتے تھے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم نشانے اور دلائل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. وَصَرَّفْنَا اور ہم نے پھیر پھیر کے مختلف پیرائے سے تمہیں سمجھایا ہے. کبھی اس قوم کا تذکرہ, کبھی اس قوم کا تذکرہ, کبھی فلاں کا عذاب, کبھی فلاں کی ہٹ درمی. کیوں؟ لعلہم یرجعون تاکہ تم واپس آ جاؤ. اللہ سے دور چلے گئے ہو تاکہ تم واپس آ جاؤ. فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ. آج تم کہتے ہو کہ ہم ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمیں محبت دلائیں گے, یہ اللہ کے یہاں قرب دلائیں گے, یہ سفارشی بنیں گے, اور یہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے, اللہ پاک کی ناراضگی سے بچائیں گے. تو بلا بتاؤ جن گزشتہ قوموں پر عذاب آئے تو ان کے معبودوں نے اور بتوں نے انہیں عذاب سے بچا لیا تھا کیا؟ یہ بات ہے. فلولا نصرہم کیوں نہیں مدد کی ان لوگوں کی جن کو ہم نے ہلاک کیا, ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ کس نے؟ الذین ان معبودوں نے, اتخذوا من دون اللہ قربانا جن کو ان لوگوں نے بنا رکھا تھا, من دون اللہ اللہ کے سوا, قربانا قرب کا ذریعہ, آلہہ یہ مفعول بہ ہے اتخذوا کا, کہ جنہوں نے آلہہ بنا رکھا تھا اللہ کے سوا دوسروں کو. کس لیے بنا رکھا تھا؟ قربانا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, کہ بھئی یہ اللہ کا قریب ہے, میں اس کے قریب ہو جاؤں گا تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. اللہ پاک کو ایسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک اس وسیلے کا محتاج نہیں ہے کہ یہ بزرگ ہے آپ اس کے قریب ہو جائیں تو جناب آپ جنتی ہو جائیں گے. ارے میرے پیارو, میرے عزیزو, بزرگ کے قریب ہو جاؤ, بزرگ کی اتباع کرو. صرف قریب ہونا کافی نہیں ہے, اتباع ہے اصل. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت داری, رشتہ داری. ابو لہب سگا چچا نہیں ہے آپ کا کیا؟ قرابت داری تو ہے. اور ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا نہیں ہے. اور صرف سگا چچا نہیں, معاونت کرتا رہا ساری زندگی, آپ کی مدد کرتا رہا, حمایت کرتا رہا. لیکن کیا یہ حمایت کام آئی؟ نہیں آئی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع نہیں کی. اصل چیز کیا چیز ہے؟ اتباع ہے. اس لیے ایک شخص سے, ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی, آپ بڑے خوش ہوئے, کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. ہماری جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیا, جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے.
کہا ٹھیک ہے، اگر یہ چاہیے تو پھر اعنی علی کثرت السجود، کچھ زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرنا، میں اللہ سے سفارش کروں گا۔ عمل بتایا نا، عمل بتایا، یہ تو نہیں کہ بس تو خدمت کر تو نے کی بس تو جنتی ہو گیا جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ اصل چیز اتباع ہے، پیروی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بل ضلوا عنہم، آج جب عذاب آیا ضلوا تو کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے، شاباش، ضلوا عنہم، آج وہ سارے کے سارے بت گم ہو گئے، آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ اس لیے وذالک افکہم کہ یہ معبود کچھ کر لیں گے، یہ ان کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ وما کانوا یفترون، اور جو جی میں آتا ہے وہ باندھ لیتے ہیں، اسی کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اسی کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ کیا کچھ ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں آج کل، اسی قسم کی باتیں آج کل بھی چل رہی ہیں، اور بہت ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کل پرسوں جمعے کے دن ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجی کہ بھائی یہ ذرا سنیں، صحیح ہے، کوئی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اس میں وہ جناب کوئی خاتون ہے اور وہ کوئی واز کر رہی ہے، اور وہ واز کر رہی ہے اتنی غلط باتیں، اتنی غلط باتیں۔ کیا واز کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، رجب کا مہینہ جو ہے وہ میرا ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کا ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھنا تو اور کیا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الرجب للہ، رجب اللہ کے لیے کہاں آیا ہے؟ کتنی غلط باتیں۔ تو بلا تحقیق اس طرح سے باتیں کرنا، یہ جو مرضی میں آیا، جو مرضی میں آیا، جو مرضی میں آیا دین پر بہتان اور افتراء کرتے، سخت گناہ کی بات ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ وقت یاد کیجئے، صرفنا الیکا، جب ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا، نفرا من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، قرآن سن رہے تھے، فلما حضروہ، جب وہ آپ کے پاس آئے سننے کے لیے، ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، قالوا، آپس میں کہنے لگے، انصتو، چپ رہو، چپ رہو، سنو اس کلام کو۔ فلما قضی، اور جب قرآن پڑھا گیا، یعنی قرآن کی قرات ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، ولوا، واپس لوٹے، الی قومہم، اپنی قوم کی جانب، منذرین، ڈراتے ہوئے۔ یہ ایک قصہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ میں آخری ایام چل رہے تھے۔ طائف کے واقعے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ عکاظ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ مکہ سے تھوڑا سا دور باہر ایک بازار لگتا تھا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی یہ بازار، یہ جمعہ بازار اور یہ ہفتہ بازار اور یہ یا کوئی سالانہ بازار لگتا ہے، سمجھے بھائی؟ تو ایکسپو سینٹر میں جناب وہ میلہ لگا ہے کتب کا، اس قسم کے بازار سالانہ لگتے تھے۔ اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں ہر آدمی آ کر اپنی بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرتا تھا، اور شعراء آ کے اپنے کلام پیش کرتے تھے، کہانیاں پیش کرتے تھے، اور گھڑ سوار آ کے اپنی گھڑ سواریوں کے جو نا وہ مہارت دکھاتے تھے، بہت کچھ اس میں ہوتا تھا، اور یہ سالانہ پروگرام ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ بھائی شاید وہاں کوئی سن لے، میری بات کو سن لے اور اسلام لے آئے۔ تو وادی نخلہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی، اور کچھ اصحاب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو ہے وہ جو غلام تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ تو فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل صحرا ہے اور بالکل سکوت ہے، تو جنوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ جب انہوں نے یہ قرآن سنا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، رک جاؤ رک جاؤ، سنو سنو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جب سنا تو ان کو بہت اچھا لگا، سلام پھیرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو پھر آپ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لے آئے۔ یہ 6 جن تھے نصیبین کے، ایک جگہ ہے نصیبین، وہاں کے رہنے والے 6 جن تھے،
اور قصہ یہ ہوا تھا کہ اب جنوں کو آسمانوں پر جانے سے شہاب ثاقب پڑتا تھا، جو آپ دیکھتے بھی ہیں، اوپر جاتے تھے خبریں اچکنے کے لیے، تو اب ان کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ دنیا میں کوئی ضرور بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ چنانچہ جنوں کے سرداروں نے لگایا سارے جنوں کو، گھومو بھائی، پھرو پوری دنیا میں، جاؤ دیکھو کیا واقعہ ہے، کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے آ کے یہ کلام سنا تو کہنے لگے ہاں 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 یہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ پیغامات سیکھے آپ علیہ السلام سے، اور پھر اپنی قوم کو جا کے متنبہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو، جو نہیں مانے گا اس کے لیے ناکامی ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ایک جن جو اپنے جنوں کو پیغام سنا رہا ہے، تو کہا اے انسانوں، جن جو مخلوق تم سے زیادہ شرری مخلوق ہے، جس میں شرارت کا غلبہ ہے، وہ جب اسلام لے آئے اور قرآن کو سن کر وہ ان کے قلوب اور دل متاثر ہو گئے، تو تمہارے دل اتنے پتھر ہو گئے، تمہارے دل کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ بات سمجھے بھائی؟ اب یہاں تو اختصار ہے، لیکن اس جن کی تفصیل پوری سورہ جن کے اندر ہے۔ 29ویں سپارے کے اندر جو سورۃ الجن ہے، اس کے 2 رکوع ہیں، ان 2 رکوعوں میں سے جو پہلے والا رکوع ہے وہ پوری کی پوری اس جن کی تقریر ہے جو اس نے جا کے اپنے قوم کے سامنے کی۔ بڑی عجیب تقریر ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا، تو یہاں پر بس اس جن نے وہی صرفنا الیکا، اور جب ہم نے پھیر کر لایا الیکا آپ کی طرف، نفرا من الجن، ایک جماعت، نفر جماعت جنوں کی، یستمعون القرآن، یستمعون بڑے توجہ سے سن رہے تھے قرآن، فلما حضروہ، اور جب وہ حاضر ہوئے اس قرآن کے پاس، یعنی قرآن کے پڑھنے کے پاس، قالو آپس میں کہنے لگے، انصتو، چپ رہو۔ پتہ چلا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کہنا چاہیے آدمی کو؟ چپ۔ صرف قرآن پڑھنے پر چپ نہیں رہنا چاہیے، جب قرآن کی تفسیر بھی بیان کی جا رہی ہے، معنی بیان کیا جا رہا ہے، تو آدمی کو اس مجلس کو یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ درس میں بیٹھتے ہیں، ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، وہ درس بھی سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ پاک نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، ایک سے درس سنے اور ایک سے ذکر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا ٹائم، اپنا وقت قیمتی بنانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ قیمتی۔ وہ مسجد میں آ کے وقت قیمتی بنانے کا احساس ہوتا ہے، بازار میں سارا دن لغویات میں لگے رہتے ہیں، وہاں وقت قیمتی بنانے کا احساس نہیں آتا۔ یہاں ذکر بھی پورا کریں گے اور یہاں درس بھی ساتھ سن لیں گے، ساتھ باتیں بھی کر لیں گے، 3-4 کام اکٹھے کر لیتے ہیں۔ فلما قضی، اور جب پوری ہو گئی بات، تو ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کے پاس گیٹ ڈراتے ہوئے، قالوا، کہنے لگے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ یہود تھے، وہ جنات کیا تھے؟ یہود تھے۔ حالانکہ انجیل بھی نازل کی گئی ہے، لیکن چونکہ انجیل کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، چونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انجیل کے اندر چونکہ احکام زیادہ نہیں تھے، وہ زیادہ تر تورات ہی کے احکام تھے، صرف انجیل میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب لوگوں نے تبدیلیاں اور تحریف اس میں کیا کی ہے تورات میں، تو اس لیے مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان تمام مضامین کی جو تمہارے پاس ہے، یہدی الی الحق، اور یہ حق کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی جانب سے جو داعی ہے اس کی بات کو سن لو۔ اجیبوا، جواب دے دو، جواب دینے کا معنی سننا ہے، یعنی عمل کر لو، ایمان لے آؤ اس کی بات پر، وآمنوا بہ، اور اس کی بات پر ایمان لاؤ۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پتہ چلا جن بھی ایک مکلف مخلوق ہے۔ ویجرکم من عذاب علیم، اور ویجرکم، اور تمہیں بچائے گا دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور سن لو جو اللہ کے داعی کو جواب نہیں دیتا، فلیس بمعجز فی الارض، وہ نہیں عاجز کر سکتا اللہ کو، ولیس لہ من دونہ
دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ صاف صاف کھلی گمراہی میں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس مضمون کو صحیح ہمارے دلوں میں تاکہ یہ نقش ہو جائے، تو ہم ذرا سورہ جن کو دیکھ لیتے ہیں. ایک مضمون آپ دیکھیں، ذرا مزہ آئے گا انشاءاللہ. سورہ جن 29ویں پارے میں آپ آ جائیں. صرف ہم ترجمے پر وہاں اکتفا کریں گے، اس لیے کہ جب اللہ نے چاہا زندگی رہی وہاں پہنچیں گے تو پھر یہ سارا واقعہ نئے سرے سے سنانا پڑے گا. بھول جاتے ہیں نا، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں. نکال لیے؟ نصف ہے جی، 29ویں پارے کا نصف. قل اوحی، قل کہہ دیجئے. یہ 5ویں صورت ہے جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہے. 4 قل اور سورہ جن، یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں. قل کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی. اب ظاہر سی بات ہے اس جن نے جو تقریر کی، رسول اللہ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو اللہ نے وحی کر کے بتائی کہ اس جن نے اپنی قوم کو یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. وہ ساری جن کی تقریر اتنی خوبصورت اور ایسے بہترین الفاظ تھے کہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کو ذکر کیا. دیکھو قل اوحی، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا ہے قرآن کو جنوں کی ایک جماعت نے. فقالوا، کہنے لگے، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا ہے، قرآن عجبا، ایک عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وانہ تعالی، اور یہ بات بھی ہے اس جن نے کہی ہے، تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے. متخذ صاحبتا ولا ولدا، اس نے نہ کوئی بیوی اپنے لیے منتخب کی، ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد اپنے لیے منتخب کی، وہ اس سے بہت بلند ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ یقول کہتا ہے، سفیہنا، ہمارے جو بے وقوف لوگ ہیں، جن کہہ رہا ہے ہمارے جو بے وقوف اور مشرک لوگ ہیں، وہ علی اللہ، اللہ پر باندھتے ہیں، شططن، جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے یہ گمان کر رکھا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَأَنَّهُ، ارے یہ بڑی اہم بات ہے اگلی آنے والی. وَأَنَّهُ، یہ سنیے گا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور انسانوں کے بہت سارے لوگ، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بہت سارے مرد انسانوں کے، وہ کیا کرتے ہیں، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنوں کی پناہوں میں آتے ہیں. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی. کیا مطلب؟ ایک آدمی ایک منصب اور مقام کا نہیں ہے اور آپ نے اس کی جھوٹی تعریف کر کے اس کو اور سر پر چڑھا دیا نا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور سر پر چڑھا دیا تو اس نے تو سر پر چڑھنا ہی ہے. تو اسی طرح سے جن تو انسان سے کمزور کمتر مخلوق ہے، انسان سے یہ زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن ہم آج ڈرتے ہیں جنوں سے. نہیں سمجھے؟ تو کہا کہ یہ جب انسان چلتے ہیں اور کسی بیابان میں ٹھہرتے ہیں تو اس بیابان میں یہ کہتے ہیں کہ اس بیابان، اس وادی کا جو جن ہے، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یہ اللہ کی پناہ نہیں مانگتے، یہ کس کی مانگتے ہیں؟ یہ جنوں کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ بات سن کر ہمارے جن جو سرکش تھے وہ اور بڑے ہو گئے، اور نہ بھائی واقعی ہم کوئی شے ہیں، انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ ہماری پناہ میں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے بھائی جنوں سے نہیں ڈرا کرو، بھوتوں سے نہیں ڈرا کرو. صرف مار ہے، ایک قل کی مار ہے، ایک آیت الکرسی کی مار ہے. کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ڈرا کرو ان سے. سورہ فلق ناس پڑھو، اعمال پر آ جاؤ، یہ کچھ نہیں کہیں گے. یہ تو انسان سے ڈرتے ہیں، یہ انسان سے ڈرتے ہیں. لیکن اب انسان، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی ہر شے، جب آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہر شے انسان کو ڈراتی ہے. تو اس لیے آج ہم بڑے کمزور ہو گئے، پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، گھر میں کپڑے کٹ رہے ہیں، گھر میں یہ ہو رہا ہے، اور اوپر تو وہاں تو جن ہے، وہاں تو میں جاتا ہی نہیں ہوں. بھائی سب نہیں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جاؤ، تو تم نے ٹھکانہ انہی کو دے دیا ہے.
اگر تم روزانہ جاتے رہو، صفائی کرتے رہو، ستھرائی کرتے رہو، غلاظت دھوتے رہو تو نہیں آئیں گے۔ جہاں گندگی ہوگی مہینوں کے کیا سالوں کے سالوں آپ اس کمرے کو پلٹ کے نہیں دیکھو گے تو وہاں جنوں کا بسیرا تو ہوگا بھائی۔ جیسے بچھو سانپ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی وہاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیت الخلاؤں میں دعائیں پڑھ کے جایا کرو، صاف ستھری رکھا کرو بیت الخلاؤں کو، اپنی گلیوں کو صاف رکھا کرو، اور اسی طرح سے بالکنیوں کو صاف رکھا کرو، پیچھے گھر کے پیچھے کی جو گلی ہے اس کو صاف رکھا کرو۔ یہ گندگی پر آتے ہیں شیاطین، اور ڈر نہیں کرو۔ یہ جن تو یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے جنوں میں جو سرکشی آئی ہے وہ انسانوں نے پیدا کی ہے۔ آگے سنیے، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ جن یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کا بھی یہی گمان تھا جیسے اے جنوں تمہارا گمان ہے کہ اللہ کسی کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور ہم جب آسمان کے پاس جاتے ہیں اور چھوتے ہیں، فَوَجَدْنَاهَا، ہم آسمان کو پاتے ہیں، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، آسمان بھرا ہوا ہے سخت چوکیداروں سے، وَشُهُبًا، اور تیز چنگاریوں سے اور شعلوں سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم جایا کرتے تھے آسمانوں کے کناروں پر بیٹھ کے فرشتوں کی آوازوں کو سنتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو سننے کے لیے جاتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، وہ ایک تیز انگارے کو پاتا ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں نہیں معلوم، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایسا کیوں ہو رہا ہے، زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور ہم میں سے بھی بعض لوگ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بعض اس کے علاوہ ہیں مشرک ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی مختلف جماعتیں ہیں، جیسے انسانوں میں مختلف جماعتیں ہیں نا، جنوں میں بھی مختلف جماعتیں ہیں۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ یہودی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نصرانی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں، یہ ادھر بھی ہیں بھائی۔ اچھا جی، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے تو یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا، أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہم بھاگ سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، بھائی محمد کی بات جب ہم نے سنی، آمَنَّا بِهِ، ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو اس کے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، فرمایا کہ اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے گا کسی کمی کا اور کسی نقصان کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم میں سے بعض تو مسلمان ہو گئے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بعض ظلم پر چل رہے ہیں، قاسط ظالم۔ فمن اسلم، اور جو ایمان لے آیا، فاولئک تحروا رشدا، تو ایسوں نے رشد اور ہدایت کا ارادہ کیا۔ واما القاسطون، اور جو ظالم ہیں ہم میں سے، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر تم ایک دین پر چلنے لگ جاؤ، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم آسمان سے، اللہ کہہ رہا کہ ہم آسمان سے کیا کریں گے؟ بارشوں کو برسائیں گے۔ بس یہاں تک اس جن کی تقریر ہے، سن لیجیے۔ ہاں، تو جن اتنی اچھی تقریر کر رہا ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے نا، سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اب واپس آ جائیں اسی آیت پر، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات، کیا یہ نہیں جانتے، اولم یروا ان اللہ الذی، نہیں جانتے اس اللہ کو جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، ولم یعی بخلقہن، وہ عاجز نہیں ہے ان کو پیدا کرنے کا، جو پروردگار ان آسمانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کا عاجز نہیں ہے، بقادر، وہ قدرت رکھتا ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا، بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا، اور وہ وقت یاد کرو جب کافروں کو پیش کیا جائے گا، علی النار، آگ پر، الیس ھذا بالحق، کہا جائے گا بتاؤ نا یہ برحق نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہے، وربنا، ہمارے رب کی قسم، قال، اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، بھگتو عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے، فاصبر کما صبر اولو العزم، اے نبی آپ صبر کیجئے۔ اب تسلی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی حامیم کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، جو 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی تھی وہ اختتام کو پہنچ رہی ہیں۔ اب آپ کو تسلی کہ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اسی
طرح سے آپ بھی صبر کیجئے۔ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 4 یہ، اور 5ویں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر کیا کہلاتے ہیں؟ اولو العزم ہیں، اولو العزم۔ ان پر سب سے زیادہ شدائد و مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، مشکلات ان سب پر آئی، اور سب سے بلند درجہ ان 5 پیغمبروں کا ہے، اور ان 5 میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے آگے ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، یعنی عذاب جلدی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اتمام حجت ہوگا اور ان کی مخالفت انتہا کو پہنچے گی تو عذاب آئے گا۔ بلاغ، ھذا بلاغ، یہ سارے پیغام پہنچا دیے گئے۔ حوامیم السبع قرآن کا دیباجہ تھا، خلاصہ تھا، یہ سارے پیغام پہنچا دیے گئے۔ اب سن لو، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تباہی ان لوگوں کے لیے، فحل نہیں تباہ ہوں گے، نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم الفاسقون، وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے۔ اس کے بعد یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی بھی اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اور اس لیے اس کا نام محمد بھی ہے، اور اس کا نام قتال بھی ہے، سورۃ القتال۔ قتال، اس میں جہاد کے مسائل و احکام ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی مکمل طور پر، وہ یہ سورہ محمد ہے۔ اگرچہ ہجرت کے بعد آیات نازل ہو چکی تھیں، جہاد کی آیات، جیسے کہ 17ویں پارے کی آیت سورۃ الحج کی ہے، اذن للناس، وہ آیت نازل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، کیوں؟ بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ آج سے پہلے اجازت مکی دور میں نہیں تھی، اب مدنی دور میں اجازت دے دی گئی ہے، چلو سمجھے بھائی۔ اور اس کے بعد پھر ذرا تفصیلی احکام آئے، سورہ محمد کے اندر تفصیلی احکام آئے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر تقابل کروایا گیا، 2 زندگیوں کا تقابل ہے، مسلمانوں کی زندگی کا اور کافروں کی اور منافقوں کی زندگی کا تقابل ہے۔ ایک ایمان والے کی سوچ اور ایک کافر کی سوچ، سوچوں کا تقابل ہے، زندگیوں کا تقابل ہے، معاشرت اور مسائل زندگی کا تقابل کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کیسی زندگی گزارتا ہے اور کافر کیسے زندگی گزارتا ہے، اور تو لہٰذا یہ تقابل ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار کس طبقے میں آ رہا ہے۔ یہ بہت توجہ سے سنیے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ایک صورت یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا، ہاں، اور اس کے علاوہ اور بھی دین سے مکہ میں روکتے رہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا دوسروں کو اللہ کے راستے سے۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال سارے کے سارے باطل ہو گئے، ان کے اعمال باطل ہو گئے۔ کون سے اعمال باطل ہو گئے؟ یہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ جو نیک کام کرتے ہیں، یا کسی پر مال خرچ کرتے ہیں، یا کچھ بھی فقراء کے ساتھ اعانت اور تعاون کرتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہوتا تو اعمال یہ جتنے بھی ہیں یہ سب باطل ہیں۔ تو ایک تو یہ زندگی ہے کہ ایک آدمی دنیا میں کام اچھے کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا، اعمال صالحہ نہیں کرتا، گویا کہ حقوق العباد کی رعایت تو رکھ رہا لیکن حقوق اللہ کی رعایت نہیں کرتا۔ تو جب حقوق العباد کی رعایت کر رہا ہے، اللہ کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہا، تو یہ حقوق العباد سارے ضائع ہو جائے گے۔ ایک زندگی یہ ہے، آدمی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے۔ ارے نمازوں کو کی ضرورت تھوڑی ہے اللہ پاک کو، اللہ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ آج کچھ تخیل اور تصور یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ دوسرا تصور دیکھو، دوسرا
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری زندگی یہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملوا الصالحات، ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ان کی زندگی میں ہیں۔ اس سے مراد صوم، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ، سب نیک اعمال۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہو الحق من ربہم، اور حال یہ ہے کہ وہ تیرے پروردگار کی جانب سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ مٹا دے گا ان کے گناہوں کو، واصلح بالہم، اور ان کی حالات کو اللہ درست کر لے گا، یعنی دنیا میں اللہ ان کو اطمینان اور چین کی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں اللہ ان کی نجات کرے گا، اللہ ان کو جہنم سے بچائے گا۔ کفر عنہم سیئاتہم، کہ ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ گناہ کیا ہو جائیں گے، اللہ درگزر کر دے گا۔ اچھا، یہ تفاوت کیوں ہے؟ یہ ایک زندگی کافروں کی اور ایک زندگی ایمان والوں کی۔ کافروں کے اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ایمان والوں کے نیک اعمال کی بنیاد پر ان کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ سنیے گا آگے فرق۔ ذالک، یہ اس لیے فرق ہے، بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی کس کی؟ الباطلہ، کس کی؟ باطل کی، باطل کے پیچھے چل رہے۔ اور وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق، تو وہ انہوں نے پیروی کی کس کی؟ حق کی، جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ تو لہٰذا جو حق کی پیروی کرے گا اس کو ثمرہ یہی ملے گا، اور جو باطل کی پیروی کرے گا اس کو ثمرہ وہی ملے گا جو پیچھے بیان ہو چکا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اس طرح سے اللہ پاک مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سورت کا مقصود اصلی ہے اور موضوع اصلی اور سورت کا دعویٰ ہے۔ لہٰذا اب سنو، اب جہاد و قتال کے احکام سنو۔ ایسے کافر جو ہم نے تمہیں فرق بتا دیا ہے، زندگی کا تقابل کروا دیا ہے، ان کافروں کو ان کا وجود، ان کا کفر اور ان کی طاقت اور شان اور شوکت کو تمہیں مٹانا ہے، ورنہ تمہیں یہ جینے نہیں دیں گے۔ بس یہ بات ہے، مقصود اس کو مارنا نہیں ہے، مقصود اس کی شان اور رفعت اور بلندی کو مٹانا ہے۔ یاد رکھیے گا مقصود کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے، پیغام ہے جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والوں کو پیغام تھا، اسلام لے آؤ، نہیں تو نکل جاؤ، اور نہیں تو تلوار ہے۔ جزیرہ عرب اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار تھے، زبان سمجھتے تھے۔ تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے، کیوں نہیں مان رہے ہو؟ عجم کے لیے، پوری دنیا کے لیے پیغام تھا، اسلام لاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ۔ لے آتے ہو بسم اللہ، نہیں اسلام لاتے، دوسری صورت یہ ہے کہ جزیہ اور ٹیکس دو، یعنی تمہارا اقتدار اب نہیں رہے گا، اسلام کا اقتدار ہوگا، اور ہم تمہاری جانوں کی، تمہارے مالوں کی، تمہاری عزتوں کی، ہر شے کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے کسی آدمی کو تمہارے آدمی کو مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم تحفظ کریں گے تمہاری جانوں کا، تمہارے مالوں کا۔ تم اپنے عبادت گاہوں میں جو کرنا چاہو کرو، لیکن تم اپنے مذہب کو باہر ظاہر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے اب۔ تو جزیہ اور ٹیکس دے کے رہو، ساری زندگی تم نہ مسلمان ہو، نہیں ماریں گے آپ کو۔ لیکن اگر تم کہتے ہو کہ جزیہ اور ٹیکس بھی ہم نے نہیں دینا ہے، تو پھر ہم نے اس اسلام کے غلبے کو پوری دنیا میں لے کے جانا ہے، پھر تم رکاوٹ بنو گے، تو اس رکاوٹ کو ہم ہٹائیں گے۔ اس رکاوٹ کو پھر ہم ہٹائیں گے، جیسے جسم میں ناسور پیدا ہو گیا ہے اور پھوڑا آ گیا ہے، جو جراحی ضروری ہے، اس کا آپریشن ضروری ہے، اس طرح سے تمہارا آپریشن بھی اب ضروری ہو گیا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ورنہ مقصود مارنا نہیں ہے، مقصود اسلام کا غلبہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا، اب آپ آئیے سنیے، دیکھیے احکام کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کی ملاقات ہو کافروں سے، یہ کافروں سے ملاقات سے مراد پیار محبت کی ملاقات نہیں ہے، میدان جنگ کی ملاقات ہے بھائی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم ملو ان لوگوں سے جو کافر ہیں، تو اب کیا کرو؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں کو مارو، ان کی گردنوں کو مارو۔ کیوں؟ جزیہ نہیں دے رہے،
ٹیکس نہیں دے رہے. جزیرہ عرب میں رہنے والے ان کے لیے تو جزیہ بھی نہیں ہے، ان کو یا اسلام قبول کرنا ہے یا یہاں سے نکلنا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، اور یہ جنگ جاری رکھو ان کے ساتھ. کب تک؟ یہاں تک کہ أَسْخَنْتُمُوهُمْ، تم خوب قتل کر کے ان کی طاقت کو کمزور کر چکو. اسخنتموہم، تم خوب خون ریزی کر چکو اور ان کی طاقت کمزور ہو جائے. پھر اس کے بعد فشد الوثاق، پھر اس کے بعد ان کو قید کر لو. باقی جو بچے ہیں ان کو کیا کر لو؟ ارے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو بھی مار دینا چاہیے تھا، قتل کر دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اسلام میں کیا کر رہے؟ رکاوٹ پیدا کر رہے. لیکن نہیں، اسلام نے احسان کیا ہے کہ کیا کرو؟ ان کو قید کرو. قید کر کے اپنے گھروں میں رکھو، لیکن ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاؤ گے، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنو گے. ان کو مارنا نہیں ہے، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا. الگ سے غلاموں کے حقوق آئے. پھر ایسا نہیں ہے کہ قید کر کے ظلم کرو، ان پر زیادتی کرو. خبردار، مسلمان نہیں ہوا تو نہ ہو. آپ اس سے خدمت لے سکتے ہو، آپ اس کو بیچ سکتے ہو، آپ اس کو خرید سکتے ہو، لیکن آپ اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. بات سمجھے جی؟ تو اس لیے فشد الوثاق، ان کو باندھ دو، قید کر دو. اب قید کرنے کے بعد فإما منًا بعد وإما فداءً، قید کرنے کے بعد چاہو تو تم آزاد کر دو تاکہ انہیں محسوس ہو جائے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا ہے اور یہ ہمیں کسی بھی وقت قید کر سکتے ہیں. اس لیے چاہو تو اب آزاد کر دو. وإما فداءً، فدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فدیہ. چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو، چاہو تو ویسے آزاد کر دو. من احسان کرنا، چاہو تو فری میں چھوڑ دو، چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو. اور حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار کو ڈال دے. تضع الحرب اوزارها، جنگ ٹھنڈی ہو جائے. اور جنگ ٹھنڈی اسی صورت میں ممکن ہے جب کفر کا دبدبہ ٹوٹ جائے، اس کا زور ٹوٹ جائے، تو پھر جنگ ٹھنڈی ہوگی نا، پھر یہ تمہارے خلاف نہیں اٹھیں گے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ذالک ولو شاء اللہ لانتصر منہم، اور یہ سب تاکیدی حکم بجا لاؤ. ولو شاء اللہ لانتصر منہم، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، بڑی اہم بات ہے، اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود انتقام لیتا. لانتصر، اللہ خود ان سے بدلہ لیتا، ان سے انتقام لیتا اور اس طرح سے ہلاک کرتا جیسے گزشتہ امتوں کو ہلاک کیا. لیکن ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. اس میں تمہاری بھی آزمائش ہے کہ کون جہاد میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کون موت کے خوف سے پیچھے رہتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور کون نکلتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اچھا اللہ اگر نکلیں گے اور اللہ کی راہ میں مارے گے، اگر شہید ہوگے تو کیا ملے گا؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گے، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. نہیں سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں نا شہید کا خون رنگ لائے گا. اور ایک تو یہ کہ اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا. دوسرا بدلہ سیہدیہم، اللہ ان کو ان قریب منزل تک پہنچائے گا، یعنی جنت تک. اور تیسرا ویصلح بالہم، اور اللہ پاک ان کے تمام معاملات کو درست کر دے گا، آخرت کے سارے معاملات کو. محشر میں، قبر میں ثابت قدمی ہے، میدان محشر میں ثابت قدمی ہے، پل صراط میں ثابت قدمی ہے. ویدخلہم الجنہ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا کس میں؟ جنت میں. ایسی جنت میں عرفہا لہم، اس طرح سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پہچان کروا دے گا پہلے سے ہی. ہر جنتی اپنی جنت کو ایسے پہچانے گا، حدیث میں آتا ہے جیسے تم اپنے گھروں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو پہچانتے ہو، اس طرح سے تم جنت میں داخل ہوتے ہی اپنے گھر کو پہچان لو گے، اپنی حوروں کو بھی پہچان لو گے. نہیں سمجھے؟ پہلی ملاقات ہوگی لیکن پہچان لوگے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اپنے اعمال، جو اعمال ہیں اسی بقدر تمہیں بدلہ ملے گا، اور اعمال تمہیں معلوم ہوں گے اسی طرح کے تمہارے سامنے بدلے آ جائیں گے، اور تمہیں 100% یقین، یہ اللہ کی طرف سے، جیسے سردی آتی ہے تو سردی لگتی ہے، گرمی آتی ہے تو گرمی لگتی، اس طرح سے اللہ دل میں یہ بات ڈال دے گا، ہر آدمی سیدھا اپنے گھر میں جائے گا، یہی ہے میرا گھر. بات سمجھے بھائی؟ کوئی کسی اور کے گھر میں نہیں گھسے گا، پریشان نہیں ہونا. اللہ اکبر.
پھر یا ایھا الذین آمنو، پھر آؤ ایک اور تقابل بتاتے ہیں آپ کو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، تم سے مطالبہ ہے، کیا مطالبہ؟ ان اگر تنصر اللہ، تم نے اللہ کی مدد کی، ارے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، مالی جانی ہر طرح کے اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو کیا ہوگا؟ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا، والذین کفروا، اور پھر مشرکوں کا حال دیکھو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، واضل اعمالہم، اور ان کے اعمال تباہ ہیں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اعمال تباہ کیوں ہوئے ان کے؟ اس لیے کہ کرے ہو، انہوں نے ناپسند کیا، کس چیز کو؟ ما انزل اللہ، جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس کو انہوں نے ناپسند کیا، تو پھر کیا ہوا؟ فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، آؤ تمہیں گزشتہ تاریخ کا ایک واقعہ سناتے ہیں، حال سناتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تاکہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا حال رہا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، دمر اللہ علیہم، ہم نے تدمیر کر دی، دمرا اکھاڑ کر پھینک دیا ہم نے ان کو، اللہ پاک نے تباہی اور بربادی ان کی کر دی، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور اس طرح کی کافروں کی تباہی کی اور بھی بہت مثالیں ہیں، یہ تو ہم نے آپ کو ایک مثال دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مددگار ہے، مولا مددگار ہے، کس کا؟ الَّذِينَ آمَنُوا، کس کا مددگار ہے؟ ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا، لا مولا لہم، ان کا کوئی بھی مولا اور مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، آؤ ایمان والوں کو بدلہ ملنا آپ کو بتائیں کیا ملے گا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہے ایمان والوں کی زندگی اخروی۔ اور کافروں کی زندگی سنائیں آپ کو، آؤ کافروں کی زندگی سن لو۔ ایمان والے دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اعمال صالحہ کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، حلال حرام کی کیا کرتے ہیں؟ تمیز کرتے ہیں۔ لیکن والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، یتمتعون، وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور بے فکر ہو کر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ جانور کھاتا ہے۔ تقابل کر لو، اپنی زندگی کا احتساب کر لو، کہیں ہمارا کھانا پینا ایسا تو نہیں ہے، کہیں مشتبہ مال تو ہم نہیں کھاتے۔ ایک باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ میری جگہ ہے اور اس باڑ کے باہر میری جگہ نہیں ہے، وہاں اندر آپ کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کے پھل پھول بھی ہیں، اور جناب پھل فروٹ بھی لگا ہوا ہے۔ بچے سے آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس چار دیواری کے اندر آپ رہنا، اور یہاں سے جو پھل توڑ کے کھانا ہے آپ کھائیے گا، باؤنڈری کے اس طرف جو باغ ہے نا اس میں آپ نے نہیں جانا ہے۔ سمجھدار ہے نا بچہ، وہ نہیں جائے گا، حد بندی کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کا جانور گھوڑا کھل گیا، بیل کھل کے نکل گیا، بکری نکل گئی، وہ تو باؤنڈری پار کرنے کی کوشش کرے گی، یہاں سے ہرا ہرا چر کے پھر وہاں جائے گی، وہ یہ دیکھے گی جہاں اچھا ملے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ یہ نہیں کہے گی کہ جناب یہ میرے مالک کا ہے اور وہ کسی اور کا ہے، یہ فرق اس میں نہیں ہے۔ تو اگر انسان بھی اللہ کی لگائی ہوئی باڑ اور حدوں کو پار کر دیتا ہے، یہ دیکھنا میرے لیے جائز ہے اس لیے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، اس کی طرف دیکھنا جائز ہے، یہ غیر محرم ہے، یہاں باڑ لگی ہوئی ہے، ادھر مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس 2 ٹانگوں والے جانور اور 4 ٹانگوں والے جانور میں کیا فرق ہوا؟ یہ ہے بات، سمجھتے کی۔ اس لیے سمجھایا کہ والذین کفروا، اور وہ کافر، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وکأی من قریۃ، اور کتنی بستیاں، ہی اشد، زیادہ سخت تھیں، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، من قریتک، اے نبی آپ کی بستی سے کتنی بستیاں سخت گزری ہیں، التی اخرجتک، جس بستی نے آپ کو نکالا
نکالا، بستی نے نہیں نکالا، بستی والوں نے نکالا، بستی کی طرف نسبت کر دی، گویا کہ پوری بستی ہی، پورا ماحول ہی آپ کے خلاف ہو گیا. سن رہے ہو؟ گویا کہ پورا ماحول ہی آپ کے خلاف ہو گیا. اہلکناہم، ایسوں کو ہم نے تباہ کیا. فلا ناصر لہم، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، ارے بلا بتاؤ تو صحیح، ایک آدمی جو سیدھے راستے پر قائم ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کے سامنے مزین کر کے دکھا دیے گئے ہوں؟ ایک آدمی 100% ہدایت پر چلتا ہے اور دوسرا ہدایت پر نہیں ہے، گمراہی پر ہے، لیکن گمراہی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ہدایت سمجھ رہا ہے. گمراہی کو، ضلالت کو، گناہوں کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تقابل کرایا جا رہا ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور خواہشات کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي، آؤ پھر آخرت کا تمہیں منظر سنائیں، آخرت کا تقابل بتائیں. مثال اس جنت کی، الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا. فِيهَا أَنْهَارٌ، اور اس جنت میں نہریں ہیں، مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِن، ایسے پانی کی نہریں جس میں بو نہ پیدا ہو، غیر آسن جس میں بو نہ ہوئے. وَأَنْهَارٌ، اور ایسی نہریں، مِن لَبَنٍ، ایسے دودھ کی، لم یتغیر طعمو، جس کا ذائقہ نہ بدلے، فریج میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ یہ جنت کی نہریں. وانہار من خمر، ایسی شراب، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت ہے اور پی کر نہ دماغ چکرائے نہ بیہودہ بات کرے. وانہار من عسل مصفا، اور صاف اور شفاف نہر کی، شہد کی نہریں. عسل شہد، مصفا صاف. ہر جنتی کو 4 نہریں ملے گی بھائی. یہ 4 نہریں ہر جنتی کو ملے گی. نمبر 1 پانی، نمبر 2 دودھ، نمبر 3 شراب، نمبر 4 شہد. ہر جنتی کے جنت کے سامنے سے یہ 4 نہریں گزر رہی ہوں گی اور سطح زمین سے اوپر گزر رہی ہوں گی، اور سونے کی چھڑی ہوگی اس کے ہاتھ میں، جس طرف یہ اشارہ کرے گا اسی طرف اس کی نہر چلے گی. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک باغیچہ پسند کرتا ہے، اور ایک چھوٹا سا جناب کیا ہے، سوئنگ پول بھی ہو جناب، بڑی جگہ ہو جس میں بچے نہائیں ہیں، تو وہاں تو جناب نہریں ہی نہریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور مزید کیا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کا پھل ملے گا وہاں. کیا، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے بخشش کا فیصلہ. کیا یہ آدمی جس کو یہ کچھ مل رہا ہے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے کیا پلایا جائے گا؟ وَسُقُوا، پلایا جائے گا ان کو، مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ کھولتا ہوا پانی کیا کرے گا؟ ان کی آنتڑیوں کو کاٹ کر پھینک دے گا. قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب اندر جائے گا تو اندر سے آنتڑیوں کو کاٹے گا، پاخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بس یہاں تک ہی کافی ہے، 15 آیات ہو گئی انشاءاللہ اس کی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہم کرر الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قرآن کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.